احمد رضا خان کی جانب سے ایک کتاب لکھی گئی انفس الفکر فی قربانی البقر۔ احمد رضا خان اس موقع کے اوپر ایک کتاب لکھتے ہیں، ایک فتویٰ دیتے ہیں جو بعد میں کتابی شکل میں بھی شائع ہو جاتا ہے، انفس الفکر فی قربانی البقر کے نام سے۔ لیکن اس سے پہلے آپ وہابی نجیب دیوخانی کی جہالت ملاحظہ فرمائیں۔ یہ شخص چونکہ وہابی دیوخانی فرقے کا خود کو امام المناظرین کہلواتا ہے، سمجھتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ امام المناظرین کے لقب سے کم پر یہ راضی ہوتا ہوگا، اسی لیے آپ کو وہابی نجیب دیوخانی کی علمی قابلیت، علمی حیثیت بتلانا ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہابی دیوخانی فرقہ میں امام المناظرین ہونے کا معیار کیا ہے۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب دیوخانی نے اپنی ویڈیو میں جس رسالے کا حوالہ دیا، یہ میرے پاس فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس ایک استفتاء آتا ہے گائے کی قربانی کے متعلق، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور اس رسالے کا نام ہے انفس الفکر فی قربان البقر، فی قربان البقر۔ تو وہابی نجیب دیوخانی نے اس کو کیا پڑھا؟ فی قربان البقر۔ ایک بار پھر سن لیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالے کا نام فی قربان البقر، فی قربان البقر نہیں ہے، جبکہ وہابی دیوخانی نجیب آمدی صاحب فی قربان البقر پڑھ رہے تھے، اس میں یا کو شامل کیا اور یا کے فتح کے ساتھ فی قربان البقر پڑھا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے جو خود ساختہ امام المناظرین ہیں وہ کتنے بڑے جاہل ہیں کہ جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالے کا نام ٹھیک طرح نہیں پڑھ سکتا، آپ کی کتاب کا نام درست نہیں پڑھ سکتا، وہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی جات کو اور عبارتوں کو خاک ٹھیک پڑے گا؟ یہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی جہالت ہے کہ ٹھیک طرح رسالے کا نام نہیں پڑھ سکتا اور امام المناظرین بنا ہوا ہے۔ یہ تو تھی وہابی نجیب دیوخانی کی جہالت۔ دوسرے نمبر پہ ذرا وہابی نجیب دیوخانی کی دماغی کمزوری بھی ملاحظہ فرما لیں۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب کو بھولنے کی عادت ہے، بھول جاتے ہیں، ان کو نسیان کی بیماری ہے۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے جو یہ ویڈیو بنائی جس میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگریز نواز بنانے کی کوشش کی، نجیب آمدی دیوخانی نے ابتدا کے اندر بڑے زور و شور سے یہ پروپیگنڈا کیا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگریز کی ایما پہ یہ فتویٰ دیا کہ گائے کی قربانی کو جاری رکھنا واجب ہے، اسی لیے کہ انگریز کا جو مشن ہے، منصوبہ ہے کہ وہ یہاں پر دیر پا حکومت کر سکے، وہ پورا ہو جائے۔ جب مسلمان گائے کی قربانی کو جاری رکھیں گے، ہندو مسلم اتحاد ٹوٹ جائے گا، فسادات پھوٹ پڑیں گے، مسلمان اور ہندو دست و گریباں ہو جائیں گے، تو انگریز کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا کہ مسلمان اور ہندوؤں کو لڑے۔ ابتدا کے اندر یہ زور و شور سے پروپیگنڈا کیا نجیب دیوخانی نے، لیکن درمیان میں آ کر نجیب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور انگریز آپس میں لڑ پڑیں، مسلمان اور انگریز دست و گریباں ہو جائیں۔ یہ کیا بات ہے، ثابت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، زبان سے کچھ اور نکل آئے۔ یعنی نجیب دیوخانی صاحب کی دماغی کمزوری کا عالم یہ ہے، اس بیچارے کو اتنا علم نہیں ہے کہ میں نے زبان سے کون سے جملے ادا کرنے ہیں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب کو یہ علم نہیں ہے، یہ ان کی دماغی کمزوری ہے۔ میں وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس بیچارے کو چار پئی پہ اٹھائیں، اٹھا کر کسی مینٹل ہسپتال میں لے جائیں اور اس کو داخل کرا کے اس کے دماغ کا علاج کروائیں، تاکہ اس جاہل کو پتہ چلے، اس پاگل کو پتہ چلے کہ میں نے کون سا جملہ ادا کرنا ہے۔ احمد رضا خان کی جانب سے ایک کتاب لکھی گئی انفس الفکر فی قربانی البقر۔ احمد رضا خان اس موقع کے اوپر ایک کتاب لکھتے ہیں، ایک فتویٰ دیتے ہیں جو بعد میں کتابی شکل میں بھی شائع ہو جاتا ہے، انفس الفکر فی قربانی البقر کے نام